دلکش وادی میں واقع ہے، جس کا ایک شاندار ماضی رہا ہے، اور وہاں کے باشندے آج بھی اپنے عظیم اسلاف کی تہذیب و روایات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ شہر خوبصورت و دل فریب ناریل کے درختوں اور بحیر عرب کے ساحل پر واقع ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سمجھا، ہم بات کر رہے ہیں ساحلی پٹی یعنی جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر آباد ایک مردم خیز قصبے کی، جسے بھٹکل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ شہر اپنی شہرت، قدر اور معنویت میں آج بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، ساحل مالابار جنوبی ہندوستان کا انتہائی زرخیز اور شاداب علاقہ ہے، جس کی مثال اگر ڈھونڈی جائے تو وادی کشمیر کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایسا پربہار علاقہ جس کی سرحدیں گوا سے تریوندرم تک ہے۔ یہ شہر ایک عظیم تاریخی ورثے کا حامل ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جس میں سب سے پہلے اسلام کی روشنی کو عرب تاجروں نے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے پھیلایا۔ اس پورے علاقے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد ہے، اور صدیوں پہلے آنے والوں کے باقیات آج بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ ابھی راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوقی نقش پا کی۔ ناظرین، بھٹکل اور اس کے اطراف میں جو نوائط مسلمان پائے جاتے ہیں، ان کی اکثریت ان عرب تاجروں کی ہے جو بصرہ، عمان، عدن، بغداد وغیرہ سے ہندوستان کے ساحل کی طرف ہجرت کی۔ شہر بھٹکل کے تعلق سے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے سابق استاد اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد حدیث مولانا خالد صاحب غازی پوری ندوی رقم طراز ہے کہ بھٹکل صاف ستھرے مکانات، نفاست و نظافت کا اہتمام، سجی سجائی دکانیں، خوبصورت مسجدیں، بافیض دینی مکاتب و مدارس، باوقار عصری دانشگاہیں، آئلی و اجتماعی مسائل کے حل کے لیے مضبوط و مستحکم ادارے، رفاعی، سماجی اور سیاسی امور میں رہبری کے لیے مستقل تنظیم، علم و تحقیق کے جاری چشمے، شعر و سخن کی آباد محفلیں، ناریل کے درختوں کا جھنڈ، مہمانوں کے استقبال میں دیدہ و دل فراش راہ کیے ہوئے بیتاب مچھلیاں، سمندر سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی موجیں، کھارا اور میٹھا پانی کا سنگم، ایک خاص مقام پر بڑے اور چھوٹے کی حد کو توڑتے ہوئے اور منوتو کے فرق کو مٹاتے ہوئے بغل گیر ہوتا ہوا سمندر اور دریا، اوپر سے نیچے گرتا ہوا آبشار کا ترنم، بل کھاتی ہوئی سڑکیں اور پہاڑوں کے دل آویز مناظر، موجوں کے بیچ سے ابھرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کشتیاں، بھان بھان کی مچھلیاں، اور بلند قامت توحید کی شہادت دیتے ہوئے ناریل کے درختوں کے جھرمٹ میں بسی ہوئی آبادی کے حسین و جمیل مجموعے کا نام ہے۔ ناظرین، جب ہم اس خوبصورت شہر کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منگلور اور ہنور اسلامی تاریخ میں اہم مرکزی مقامات تھے۔ یہاں عرب مسلمانوں کے بحری قافلے رکتے تھے، بلکہ تیسری صدی ہجری تک ان سواحل کی تمام تر تجارت انہی عرب تاجروں کے ہاتھ میں تھی۔ قدیم سیاح و مورخ اور جغرافیہ نویس منگلور کو منجلور اور منجنور کہتے تھے۔ اسی ساحلی پٹی پر مغربی گھاٹ کی ایک چھوٹی سی باجگزار ریاست آباد تھی۔ وہ باجگزار ریاست جس کا نام ریاست ہنور اور اس کا صدر مقام ہوسپٹن تھا۔ جی ہاں ناظرین، ہنور کو آج کل ہناور کہا جاتا ہے، جو اب صوبہ کرناٹک کے اترا ضلع کا صدر مقام ہے، لیکن 8ویں صدی ہجری میں ایک اہم شہر تھا اور وہاں علم و تہذیب کی وجہ سے ایک رونق تھی۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہی ہوسپٹن مشہور عرب سیاح ابن بطوطہ کی ذکر کردہ سلطنت ہنور کا مرکز تھا۔ اس زمانے میں وہاں جمال الدین محمد بن حسن کی سلطنت قائم تھی۔
ابن بطوطہ نے اس سلطنت کے عجیب و غریب حالات لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ شہر النور کے باشندے شافعی مذہب ہیں، دیندار، نیک بخت اور بحری طاقت کے لیے مشہور ہے۔ اس شہر میں 13 مکتب لڑکیوں کے اور 32 لڑکوں کے مکاتب ہیں۔ سوائے اس شہر کی یہ بات میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ لوگ فقط بحری تجارت پر گزارا کرتے ہیں، کھیتی باڑی نہیں کرتے۔ مالابار کے لوگ بھی سلطان جمال الدین کو کچھ نہ کچھ خراج دیتے ہیں، پیسہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس بحری طاقت بہت بڑی ہے اور 6000 پیادہ فوج اور سوار بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، ابھی آپ نے ابن بطوطہ کی وہ تحریر سنی جس سے 8ویں صدی کے علاقے ہنور میں مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، تمدنی اور دینی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہیں دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی خوبصورت ریاست کا خاتمہ کیسے ہو گیا؟ ناظرین، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں شہر بھٹکل کی تاریخ کو تو اس ریاست ہنور اور اس کے صدر مقام ہاسپٹن کی تاریخ کو غور سے سمجھنا ہوگا۔ تو کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ ریاست ہنور تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، اور وہاں جو اتنا اچھا ماحول قائم تھا وہ چند سالوں کے اندر ختم ہو کر درہم برہم ہو کر رہ گیا؟ جب ہم تاریخ کے صفحات کو الٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قریب کا علاقہ گوا ایک ہندو راجہ کی ریاست تھی۔ راجہ اور اس کے بیٹے میں کسی سبب سے انبن ہو گئی۔ راجہ کے بیٹے نے باپ سے مخالفت کی۔ بیٹے نے سلطان جمال الدین سے مدد طلب کی اور مسلمان ہونے کو تیار ہو گیا۔ مسلمان ہونے پر سلطان جمال الدین نے اپنی بہن سے اس کی شادی کا بھی وعدہ کر دیا، اور پھر اس قرارداد کے بعد سلطان نے 52 جنگی جہازوں سے گوا پر حملہ کر کے کامیابی اپنے نام درج کی۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ راجہ نے بھاگ کر وجے نگر کی حکومت میں پناہ لی، اور وہاں سے چند ماہ کے اندر، چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ وجے نگر کی حکومت کے تعاون سے سلطان پر حملہ کر دیا۔ چونکہ سلطان کا لشکر بے خبر گاؤں میں پہلا تھا، مقابلہ نہ کر سکا اور بری طرح گھر گیا، اور فوج کے ساتھ رعایا بھی ماری گئی، اور مؤرخین کے اندازے کے مطابق صرف اس وقت 20,000 نوائد اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور یہ ریاست تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ پھر اس کے زوال کے بعد مسلم آبادی یہاں سے ہجرت کر کے ساحلوں کی طرف کوچ کر گئے، جس میں ایک بہت بڑی آبادی بھٹکل اور اطراف میں ہی آباد ہو گئی۔ اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ بھٹکل و اطراف کے نوائد سلطنت ہنور کی عرب نژاد مسلمانوں کی نسل ہی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہنور کی ریاست کی تباہی کے بعد مختلف ساحلی جگہوں پر پھیل گئے۔ لیکن چونکہ اس خطے کی مکمل تفصیلی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہر بھٹکل میں پہلے سے ہی مسلمان آباد تھے، لیکن ریاست ہنور کے زوال کے بعد یہاں کی آبادی میں کافی اضافہ ہوا۔ تاریخ پر اچھی نظر رکھنے والے مولانا عبد المتین منیری صاحب اپنے ایک مضمون جس کا نام ہے ہاسپٹن بر صغیر میں، جہاں پہلے حفظ قرآن کا باقاعدہ نظام قائم ہوا، اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ہاسپٹن میں آپ داخل ہو تو وہاں پر لگے ہوئے نئے سائن بورڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مندروں کا شہر ہو، لیکن اس کے اطراف و اکناف کے قصبوں میں جیسے کائکینی، گرسپا وغیرہ کے برخلاف جہاں 500-600 سالہ پرانے جین مندر اور محلات نظر آتے ہیں،
یہاں پر یعنی ہاسپٹل پہ 10-20 سال سے زیادہ پرانا کوئی مندر نظر نہیں آتا، سب قریبی دور کی تعمیرات ہے۔ البتہ جو چیز یہاں پر دیکھنے والے کو فرط حیرت میں ڈال دیتی ہے وہ ہے ایک ایسی جگہ جہاں کوئی بھی مسلم گھر موجود نہ ہو، وہاں پر ایک گھر کے پچھواڑے میں کئی صدیوں پرانا ایک ٹوٹا پھوٹا قدیم مسجد کا مینار ہے، اور آج بھی اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ اور اس کے قریب مسلم محلے کے چند کھنڈرات کی وکٹر ڈیسوزا نے 1955 میں جو تصویر اپنی کتاب کی زینت کی ہے وہ اپنی جگہ پر آج بھی باقی ہے۔ لیکن اب یہ دونوں مسجد کا وہ علاقہ اور مینارہ گھر کے آنگن اور پچھواڑے میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے مجھے یہیں پر رکنے کی اجازت دیں۔ آئندہ قسط میں انشاءاللہ بھٹکل کے تاریخی مقامات اور ان اداروں کا ذکر ہوگا جس کے بغیر اس شہر کی، ایک خوبصورت شہر کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی پر آج اپنے میزبان کو اجازت دے، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔